بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما وارزقني فهما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ کوثر کی تفسیر سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور اس کی 3 آیتیں ہیں، اور اس سورہ کا نزول اس طور پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اس سورہ کا نزول اس طور پر ہوا کہ ابن ابی حاتم نے اور بیہقی نے دلائل نبوہ میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد نرینہ مر جاتی ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے لڑکے مر جاتے ہیں، عرب اس کو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل، نسل کٹے ہوئے نسل والے کہا جاتا تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے، اور ایسے کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا کہ بھئی ان کی بات چھوڑو، اور کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ ابتر ہے، یعنی مقطوع النسل، ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی ہے۔ امام بغوی اور امام ابن کثیر اور امام تفسیر مظہری نے اسی کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح بعض روایات میں ہیں کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا نہیں، تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ صورت نازل کی گئی ہے۔ اسی کو بھی امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد نہ رہنے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر، یعنی نسل کے کٹے ہوئے اور اسی طرح نسل کے ختم ہونے کا طعنہ دیتے تھے، اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ ان کے جواب میں سورہ کوثر نازل کی گئی ہے، جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ مقطوع النسل نہیں ہیں، یا اسی طرح آپ کا ذکر نہیں کٹا ہے، اور اسی طرح آپ کا ذکر ختم نہیں ہوا ہے، اور اسی طرح آپ کی نسل بھی نہیں ختم ہوئی ہے، بلکہ وہ لوگ جو آپ کو طعنہ دے رہے ہیں انشاءاللہ ان کی نسل قیامت تک باقی نہیں رہے گی، اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بالمقابل آپ کی نسل بھی چلے گی انشاءاللہ، اور تا قیامت باقی بھی رہے گی، اگرچہ وہ لڑکوں کے ذریعے نہ چلے لیکن انشاءاللہ وہ بچیوں کے ذریعے اور اسی طرح لڑکیوں کے ذریعے انشاءاللہ آپ کا نسب چلے گا، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور آگے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی نسل اور اسی طرح آپ کی امت اتنی زیادہ ہوگی کہ پچھلے امتوں میں اتنی زیادہ امت کسی نسل نہیں ہوئی، اور اسی طرح پچھلی امتوں میں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوا۔
اسی لیے آپ باعتبار اپنے نسل اور نسب کے اعتبار سے بھی آپ کا نسب قیامت تک چلتا رہے گا اور محفوظ رہے گا، اور اسی طرح آپ کے روحانی اولاد جس کو، کیونکہ انبیاء علیہم السلام باپ کے مانند ہوتے ہیں اپنی امت کے حق میں، تو آپ کی روحانی اولاد یعنی ایمان والے بھی انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے اور پچھلی امتوں سے زیادہ رہیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک خاص شاگرد ہیں جن کا نام سعید بن جبیر ہے، ان سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو سعید بن جبیر نے جواب دیا کہ ابن عباس کا قول اس کے منافی نہیں ہے، اس کے ٹکر میں نہیں ہے اور اس کے متضاد نہیں ہے، اس کے مقابل نہیں ہے، بلکہ وہ جنت کی جو نہر ہے جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اسی خیر کثیر میں داخل ہے۔ تو یہاں کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کرنا یہ بھی منقول ہے، اور اسی طرح اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کی ہر خیر کی چیز اور دنیا کی ہر خیر کی چیز اور اخروی ہر خیر کی چیز اس آیت میں اور اس لفظ میں داخل ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہر خیر کثیر عطا کیا ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے وہ اخروی اعتبار سے ہو، اور آخرت کے اعتبار سے جو خیر کثیر ہے اس میں یہ جو نہر ہے وہ بھی داخل ہے۔ اور اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نہر کا پانی جو کوثر جس کا نام ہے، اور یہ نہر جنت میں پائی جاتی ہے، اور اس نہر کا پانی بہت ہی شفاف اور اسی طرح شیرین ہوگا، اور اس کے کناروں کا جوہرات سے مرصع ہوئیں گے، یعنی اس کے جو بازو ہیں اور یہ جو کنواں بنا ہوا ہوگا وہ جوہرات سے اور اسی طرح سونے چاندی وغیرہ کے جو جوہرات ہوں گے اس سے یہ اس کا مرصع کیا جائے گا اور اس کو بنایا جائے گا، اور دنیا کی کسی بھی چیز پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوثر بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ وہ جنت کی ایک نہر ہے، اور وہ جنت کی ایک نہر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی امت کو اس کے ذریعے پانی پلائیں گے، اور جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لا مظمأ بعدها ابدا، کہ کوئی شخص اگر اس نہر کا ایک گلاس بھی پانی پی لے یا اسی طرح اس نہر کا پانی پی لے تو لا مظمأ بعدها ابدا، پھر اس کو اس پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ صورت خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو طعنوں کا جو سلسلہ کفار مکہ نے اور اسی طرح یہودیوں نے چلایا تھا اس کے سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کریے اور قربانی ادا کیجئے، کیونکہ سب سے اہم چیز خیر کثیر کا عطا ہونے کے بعد دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب کر دینے والی چیز نماز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فصلی کے ذریعے یہ فرمایا کہ آپ نماز پڑھتے رہیے، اور اس آیت میں دو چیزوں کو ذکر کیا، ایک جسم کی عبادت یعنی جس کو جسم کی عبادت کہا جاتا ہے، اور اس کو اور دوسری عبادت جس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے، تو ان دونوں عبادتوں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ جسم کی عبادت یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے اور اس کو اس میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے جسم کے اعتبار سے، اور دوسری چیز وَانْحَرْ، یہ اس میں مالی عبادت داخل ہے، اور اس میں مالی عبادت میں سب سے اہم عبادت قربانی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کو یہ بھی مقصود ہے کیونکہ مشرکین مکہ بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، اسی لیے وہ رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کے نام پر قربانی دیجئے، وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے نام پر قربانی دیجئے، جس سے مشرکین مکہ کے جو رسوم و رواج ہے اس سے قطعاً انکار کرنا اور اس رسوم و رواج کو ختم کرنا بھی یہاں اس میں داخل ہے۔ اور
بعض لوگوں نے یہاں ونحر سے نحر کرنا یعنی صرف اونٹ کی قربانی مراد لیا ہے، حالانکہ یہاں نحر اسی کو کہا جاتا ہے جس میں اونٹ کی قربانی دی جاتی ہے، لیکن یہ لفظ بہت عام ہیں، اور اسی طرح حضرت ابن عباس اور اسی طرح حضرت عطا، مجاہد اور حسن بصری اور اسی طرح مختلف حضرات سے مستند روایات میں ثابت ہے کہ ونحر سے یہاں انہوں نے قربانی مراد لیا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، یقین جانیے کہ آپ کا دشمن ہی یعنی آپ پر جو عیب لگانے والا ہے وہی نامراد ہوگا اور اسی کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ شانی ان کے معنی بغض رکھنے والے اور عیب لگانے والے کے آتے ہیں۔ ان آیات میں ان کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر اور اسی طرح نسل کے کٹے ہوئے ہونے کا طعنہ دیتے تھے، اور اسی طرح اکثر روایات میں عاص بن وائل کا نام آتا ہے، اور بعض میں عقبہ، اور اسی طرح بعض میں کعب بن اشرف جو ایک یہودی مدینے کا تھا اس کا نام آتا ہے۔ غرض ان تمام لوگوں کا منشا اور مقصود یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو تو خیر کثیر عطا فرمایا گیا ہے، اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہر خیر جو بھی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ مقطوع النسل ہیں اور آپ کی نسل قیامت تک نہیں رہے گی، بلکہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے جو کفار اور مشرکین اور یہود ہیں ان کی نسل قیامت تک چلنے والی نہیں ہے، اور ان کا نام و نشان بھی اللہ تعالی باقی نہیں رکھے گا۔ تو اب ہم غور کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت اور ایک ایک سیرت کا ایک ایک پہلو موجود ہے، برخلاف دشمنان نبی کے اور دشمنان صحابہ کے کہ ان کا ایک بھی نام موجود نہیں ہے، بس نام ذکر ہے، اور نام کے بعد بھی ان کے جو تذکرہ ہوتا ہے وہ بھلائی کے ساتھ نہیں بلکہ برائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نرینہ دے کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکے دے کر اور اسی طرح لڑکیاں دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال بشریت بنایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل بشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بالکل کامل بشر ہیں، آپ کے اتنا کامل کوئی بھی بشر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اولاد دی، پھر یہ اولاد کیوں لی؟ یہ اولاد لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح دنیا کو یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کامل نبوت ہے، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ آگے چل کر لوگوں کے ذہنوں میں خیال پیدا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ باقی رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کو یہ جاری رکھیں، اسی لیے بعد کے لوگ ان کو نبی تسلیم کر لیتے، یہ وہم تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو اور ان بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں اٹھا لیا تاکہ کل کے دن یہ شرک کا بڑا باپ کھلے ہی نہ ہے، اور یہ شرک کا ایک دروازہ کھلے ہی نہ کہ لوگ آپ کے بیٹے کو آپ کے جانشین بنا لیں اور اس کو نبی تسلیم کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے اور بیٹیاں عطا کر کے کمال بشریت آپ کو عطا کیا، اور آپ کے بیٹوں کو چھین کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل نبوت عطا کی، اور ایسی کامل نبوت عطا کی کہ آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آئے گا۔ اگر کوئی نبی آئے گا تو وہ آپ کی امت میں سے ہوگا، اور جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احادیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، وہ تو پہلے نبی بنا دیے جا چکے ہیں، لیکن وہ بطور نبی نہیں، قیامت سے پہلے بطور نبی نہیں آئیں گے بلکہ وہ بطور امتی کے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اور نہ کوئی نبی کا نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی نبوت صحیح ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی نبی بننے کے دلائل پیش کرے تو اس کے دلائل صحیح نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ذریعے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی خیر کثیر عطا کیا گیا ہے، اے اللہ ہمیں بھی اس میں حصہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے شرف بہت بڑا ہے، اے اللہ ہمیں اس شرف کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ قیامت کے دن اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اے اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اے اللہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔